حروف ہیں، اور ان تینوں پر 10 نیکیاں، گویا کہ 30 نیکیاں ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، مگر قرآن اللہ تعالیٰ نے صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتارا، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقویٰ ہے یا پرہیزگاری ہے۔ تو گویا یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بھی پہلا تعارف جو اللہ تعالیٰ نے کرایا قرآن کا، تو وہ بھی کتاب ہدایت کے ساتھ ہی۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں پورے قرآن پاک کا دور فرماتے تھے، جتنا بھی اس وقت میں نازل ہو چکا ہوتا تھا، اور اپنی زندگی کے آخری سال میں جو رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن پاک کا دور کیا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کو دہراتے تھے۔ اب قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو کہ صاحب کتاب ہیں، صاحب قرآن ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ان کا معاملہ قرآن کے ساتھ کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان ناطق القرآن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کیسی تھی، آپ کیسے کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اپنے زندگی کے معاملات کیسے کرتے تھے، تو قرآن پڑھ کر دیکھ لو۔ جو قرآن کہتا ہے اسی کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ اور پھر اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا حکم ہوا؟ تو اس کے لیے بھی پھر ہمارے رب نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، اور قرآن پاک میں بے شمار آیات موجود ہیں جس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم موجود ہے۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ کسی کے نشانات قدم پر چلنا، یعنی آگے ایک انسان جیسے چل کر گیا ویسے ہی جہاں جہاں اس نے قدم رکھے وہیں قدم رکھتے ہوئے پیچھے چلتے جانا، یعنی ویسا ہی طرز عمل اپنانا جو کہ اس نے اگلے انسان نے اپنایا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام جنہوں نے قرآن پاک کو اپنی زندگی میں نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اور قرآن پاک جتنا جتنا نازل ہوتا جاتا تھا اس پر ویسے ویسے عمل کرتے چلے جاتے تھے، جہاں جہاں وہ عمل کرتے تھے یاد رکھ لیں کہ قرآن پاک پر آج جیسے ابھی ہم نے کلاس کو دعوت دی یا درس کے لیے دعوت دی تو آنے میں کتنی دیر ہو گئی یا مسئلہ ہو گیا، تو دشواریاں ہر دور میں رہیں، دین کی طرف آنے کے لیے دشواریاں ہمیشہ ہی رہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھا جائے
کہ وہ بچہ یا وہ نوجوان جو کہ اہل عرب کی آنکھوں کا تارا تھا، جسے لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ نبوت سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی آپ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے امانت دار کوئی نہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ہی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی طرف آنے کی دعوت دی، وہ جو کہا تھا اے لوگو آ جاؤ، اور سب لوگ جب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم مانیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس دن سے ڈراتا ہوں کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کے لیے تیاری کر لو، اور اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پھر جہاں سارے لوگوں نے دشمنی کی، وہیں پر آپ کے اپنے سگے چچا ابو لہب نے زمین سے مٹی کی مٹھی بھری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک کر فرمایا تیرا ناس ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ تو وہ جو صادق اور امین کہہ رہے تھے، آج جان کے بھی دشمن ہو گئے، اخلاق کے بھی دشمن ہو گئے، صرف اتنا کہنے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ ایک اللہ کی بجائے بے شمار خداؤں کے یا بتوں کے قائل تھے۔ آپ جانتے ہیں نا خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر بت کے لیے انہوں نے مختلف ٹائٹل یا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ بت جو ہے بارش برساتا ہے، یہ ہمیں رزق روزی دیتا ہے، یہ دھوپ ہمیں دیتا ہے، یہ ہمیں اولادیں دیتا ہے، اور اسی طرح سے مختلف طرح سے بتوں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الہ کے بارے میں کہا تو پھر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی یا ہضم نہ ہوئی، اور صحابہ اکرام جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ اکرام کو عزت ملی دنیا میں مسلمان ہونے کی وجہ سے، صاحب قرآن ہونے کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ باعمل ہونے کی وجہ سے، اور آج مسلمان دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کر۔ ہم قرآن کو پڑھ تو لیتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارے اگر دیکھا جائے کیا کیا معاملے ہوتے ہیں نا، ہم قرآن کو کس نظر سے یا کس حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ تو اگر بہت بڑی ہم قرآن پاک کی خدمت کر لیں تو حافظ بن جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا آنر ہے، بڑا اعزاز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا، ایسا سونے کا تاج جس کی روشنی سے سورج بھی مان پڑ جائے گا۔ لیکن یاد رکھ لیں صرف حافظ قرآن کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ ایسا حافظ قرآن جو قرآن کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے، اس کے والدین کو ایسا سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو قرآن عمل کے لیے ہے۔ پھر اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھا جائے، جیسے آج ہم قرآن کے ساتھ جو رویہ برتے ہوئے ہیں، ہمارا کیا رویہ تھا، ان کا کیا رویہ تھا۔ مثلا حافظ قرآن بن گئے، کوئی فوت ہو گیا تو قرآن ہم نے پڑھ لیا، اور رمضان آ گیا اب یاد آ گئی، اٹھایا، اوپر سے گرد جمی ہوئی تھی اس کو جھاڑا اور کھول کے پڑھا، اور رمضان کے بعد ٹاٹا بائے بائے ہو گیا۔ موت کی وقت کی آسانی کے لیے پڑھ لیتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تو تعویذ گھول کے اسے پلا دیتے ہیں، کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس پر ہاتھ رکھ کے قسمیں اور حلف بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دلہن کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پر بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا ان مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا ہے جو ہم نے اس کے ساتھ سلوک کر کے رکھا ہے؟ پھر ہم یوں بھی تو کرتے ہیں نا، ہم کوئی قرآن ہے یہاں پہ سامنے قریب کسی کے؟
اچھا چلیں چھوڑیں. اب ہمارے پاس قرآن آیا نا، کسی محفل میں اگر ہمیں پڑھنا بھی پڑتا ہے، جیسے فوتگی وغیرہ پہ کہیں 40واں، کہیں یاسین پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تو ایک ایک پارہ دے دیتے ہیں نا. اور جب کبھی جلدی ہو جائے، دیگ آ گئی، چاولوں کی گرما گرم دیگ آ گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ جلدی کرو جلدی کرو. اچھا ادھر کا تم پڑھنے لگ جاؤ، ادھر کا میں پڑھنے لگ جاتی ہوں. ادھر والا پیج تم پڑھو، ادھر والا پیج میں پڑھ لوں. ہوتا ہے نا. اچھا مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس ایک نسخہ ہے رنگ گورا کرنے کا، میرے پاس ایک نسخہ ہے یہ جوڑوں کے درد کو دور کرنے کا، میرے پاس ایک نسخہ ہے موٹاپا ختم کرنے کا، میرے پاس ایک نسخہ ہے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے جوان رہنے کا، مثلا 3-4 میرے پاس نسخے ہیں. تو کسی کو چاہیے ہوگا ان میں سے کوئی نسخہ؟ چاہیے سب کو چاہیے، سب کو چاہیے. اچھا لیکن اب نسخہ مثلا میرے پاس گورا ہونے کا ایک ہے، چاہیے 5 بندوں کو. تو میں کہوں کہ وہ یہ کہ مجھے ضرور دو، وہ کہ مجھے ضرور دو، یہ کہ مجھے ضرور دو. ہے ایک، میں کیا کروں؟ اچھا آدھا تم لے لو، آدھا تم لے لو، آدھا تم لے لو، پھاڑ کے سب کو دے دوں، گزارا چل جائے گا. ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے دودھ کی بلائی اتارو، دوسرے میں لکھا ہوا ہے اس میں شہد ملاؤ، تیسرے کے پاس لکھا ہوا تھا اس میں زیتون کا تیل ڈالو مثلا، ہاں، یا فلانی کریم ڈال لو. تو اب جس کے ہاتھ جو آیا اگر وہ کر لے صرف اتنا ہی، تو وہ نسخہ کارآمد ہو جائے گا. کارآمد ہونے کی بجائے ہو سکتا ہے الٹا نقصان دے جائے. تو ہمارا قرآن کیا اس گورا ہونے والے نسخے سے بھی گیا گزرا ہو گیا؟ آدھا تم پڑھ لو آدھا میں پڑھ لوں، خیر ہے، کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ساری بے رخی بے اتنائی اس قرآن کے ساتھ جو ہمارے رب نے ہمارے لیے اتارا. اچھا اگر ساری باتوں کو چھوڑ بھی دینا، قرآن پاک میں 89 دفعہ 89 دفعہ 99 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. کون ہیں؟ ہم سب ہے نا. اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کریں. کم سے کم وہ 89 مقامات تو ہم دیکھ لیں کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے. ہم پڑھ تو رہے ہیں جھوم جھوم کے، زیر کی زبر کر رہے ہیں، زیر کی پیش کر رہے ہیں، ادھر کا ادھر کر رہے ہیں، جلدی جلدی ختم کرنے کی ریسیں لگی ہوئی ہیں، مقابلے لگے ہوئے ہیں. کہہ کیا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ میسج آیا دوست کا، فلانے کی خبر آ گئی، پرائم منسٹر کی یہ خبر آ گئی، خبریں لگاؤ خبریں لگاؤ، ہاں، میسج کھولو میسج کھولو، نئی اپ ڈیٹس دیکھو. ہر ایک چیز کا ہی ہمیں خیال ہے، ہر ایک ہی چیز سے ہمیں محبت ہے، نہیں ہے تو اس سے نہیں ہے. تو ایک تو یہ پیغام آج کے دن میں آپ سب کو دینا چاہتی ہوں کہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن پاک سب اپنی ہمت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق پڑھتے تو ہیں یقیناً. تھوڑا سا وقت نکالیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے الکتاب یعنی قرآن پاک دیا، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. تو جو لوگ ایسے تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ لوگ ہیں اس قرآن کو ماننے والے. اور جو ایسے نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کا بڑا خسارہ ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو حق کا تلاوتی ہی کیا ہے؟ تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کا حق نمبر 1 یوں ہوگا کہ ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھیں. درست سے مراد اس کے اعراب، اس کی زیر زبر، حروف کی ادائیگی، تجوید کا خیال رکھتے ہوئے. اگر ذرا سا زیر کی زبر ہو گئی، زبر کی پیش ہو گئی،
معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. جیسے مثلا سمپل سا مثال دے دوں، جیسے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. اگر ہم اس کو اپنی روانی میں پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، تو کیا مطلب ہو گیا؟ کھاؤ اللہ ایک ہے. تو اللہ کھانے کی چیز ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ کرنے کا کام ہے؟ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کے اعراب کو، زیر زبر کو ٹھیک طریقے سے ادا کریں. تو ہم سیکھیں. اگر ہمیں صحیح پڑھنا نہیں آتا تو اس میں نہ شرمائیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو امی تھے. 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی آنا شروع ہوئی. تب آپ کو یاد ہے نا، پہلی وحی میں تو آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا اقرا، تو آپ نے کہا ما اقرا، کیا پڑھوں، مجھ سے تو پڑھا نہیں جاتا. تو پھر 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. تو پڑھنے سیکھنے کی کوئی عمر، کوئی حد نہیں ہے. سیکھنا شروع کر دیں اور اس میں شرمانا نہیں ہے. ہمیں جہاں شرمانا ہوتا ہے نا، ہم وہاں نہیں شرماتے. جن جگہوں پر شرمانا ہوتا ہے ان جگہوں پر ہم نہیں شرماتے. بے پردہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں. چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کر رہے. یہ مواقع تھے شرمانے کے، اپنی حدود، اپنی لمٹس میں رہنے کے. یہاں ہم نہیں شرماتے. اور جہاں پر ہمیں نہیں شرمانا وہاں ہم شرما رہے ہیں. شرمانا کہاں نہیں ہے؟ دین سیکھنے میں نہیں شرمانا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی کہ یہ کتنی اچھی عورتیں ہیں کہ دین سیکھنے میں شرماتی نہیں ہیں. تو سیکھنے میں شرمائیں نہیں، دین سیکھنے میں نہ شرمائیں. پھر ایک تو درست طریقے سے پڑھیں، پھر اس کے بعد جب ٹھیک طریقے سے پڑھنا آ جائے پھر اس کو سمجھیں، اس کا معنی سمجھیں کہ یہ قرآن ہمیں کیا رہا ہے، اس کا مطلب ہمیں پتہ ہو. پھر مطلب کے بعد اگلی بات ہے کہ ہمیں اس قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. یہ اگر قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو پھر ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے. اور قائم کا مطلب ہوتا ہے پوری 5 سنت کے مطابق ادا کرنا، 5 بھی پوری کرنا، اور ان نمازوں کو اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. جیسے خود ہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو پھر قرآن پر عمل کرنا، درست طریقے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اگلا مرحلہ ہوگا آگے پہنچانا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے تمہیں ایک آیت سمجھ میں آ گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ یہ درس و تدریس کر رہے تھے نا حلقوں میں بیٹھ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ذکر اذکار کر رہے تھے جیسے تسبیح وغیرہ، اور ایک حلقے میں بیٹھ کے لوگ قرآن پاک سکھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں محفلوں کو پسند کیا اور پھر اس محفل میں جا کے بیٹھ گئے جہاں پر لوگ قرآن سکھا رہے تھے، اور فرمایا بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے بھی معلم ہی بنا کر بھیجا ہے، سکھانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے. اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ہر روز بتان اور عقیق جائے اور وہاں سے 2 فربہ اونٹنیاں لے آئے بغیر کسی کا حق مارے، یعنی مفت میں 2 موٹی موٹی اونٹنیاں روز مل جائیں بازاروں میں جا کے، کوئی پیسے نہ دینے پڑیں. تو صحابہ کرام نے کہا ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے مفتی کی اونٹنیاں. آج کی مفتی کی اونٹنیاں یوں سمجھ لیں آج کے دور کی بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں. 2 گاڑیاں کون روز مفت لینا چاہتا ہے؟ تو ہر ایک نے کہا ہم میں سے ہر ایک
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم 2 آیتیں قرآن پاک کی سیکھو یا سکھاؤ، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں کے برابر، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بھی بڑھ کر، اور اسی طرح جو بڑھاتا چلا جائے۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت بھی اگر ہمیں درست سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کو آگے پہنچانا، آگے دوسروں تک ٹرانسفر کرنا، کیونکہ یہ دین کا کام اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو آپ کے بعد یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ ڈالا گیا۔ اور پھر آخر میں ایک رمضان کے حوالے سے بھی ایک حدیث بتا دیتی ہوں، قرآن کی اہمیت امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لائے، اور آپ نے ممبر کے لیے خود فرمایا کہ میرے لیے ممبر لاؤ، اور ممبر بھی آپ جانتے ہوں کہ پہلی دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت نے بنوایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، تو ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے ممبر بناؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور عورت نے بنوا کے دیا تھا ممبر۔ تو جب ممبر لایا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کے فرماتے ہیں آمین، دوسری پر رکھا قدم اور فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے دیکھا جو آج سے پہلے کرتے نہیں دیکھا، کہ ہر سیڑھی پر آپ قدم رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے فرمایا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے بعد درود نہ بھیجے تو وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے فرمایا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پہ جب پاؤں رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے فرمایا آمین۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ رمضان کا مہینہ اپنے بخشش اور معافی کروانے کا مہینہ ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور پھر اس شخص کی تو معافی ہی نہیں حدیث کی روح سے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ جنت نہ کما سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن پاک میں فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ، انہیں اف تک نہ کہو اور نہ جھڑکو۔ اور آج کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اگر چاہتے ہیں کہ وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ سرخرو ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے، تو اپنے والدین کا ادب کرنے والے بن جائیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماں باپ کی خدمت کریں، اور ماں باپ پھر بھی بچے سے اس کے